تمام اسلامی فرقوں کی کتابوں میں نکال کے دکھائیں گے ائمہ اہل بیت، فلاں امام فلاں امام فلاں امام. پھر کس معنی میں امام کہتے ہو؟ تمہیں کہنا ہوگا کہ اس معنی میں امام نہیں کہتے جس معنی میں رافضی کہتا ہے، جس معنی میں شیعہ کہتا ہے. نہیں، اس معنی میں کہتا ہوں جس معنی میں امام ربانی مجدد ثانی شیخ احمد رضی کہتے ہیں، جس معنی میں امام حضرت مکی رحمۃ اللہ نے کہا ہے، جس معنی میں امام فخر الدین رازی نے کہا ہے، جس معنی میں حضرت امام جلال الدین سیوطی نے کہا ہے، جن معنوں میں حضرت علامہ طرزانی نے شرح عقائد میں کہا ہے. وہ ٹھکانے آ جائے. ہاں، یہ بچوں کی گیم نہیں ہے، یہ تحقیق کا میدان ہے. تو آگے بات سمجھ میں. جی بالکل. اب جناب وہ ہر صدی کے اختتام پر اس کو کھڑا کریں گے. کھڑا کرنے کا یہ معنی کہ پیدا کریں گے، اس لیے کہ اس کا اس صدی تک پہنچنے سے پہلے ایسے حالات اس کے بن جانے چاہیے کہ جب صدی اختتام پذیر ہو رہی ہو تو اس کی علمی شہرت، اس کی تحقیقاتی شہرت، اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی شہرت، اس کے عمل کی شہرت، اس کے دیانتداری اور اخلاص کی شہرت، دین کے درد کی دولت، عشق رسول کی پرواز اس وقت قوم کے نوٹس میں آ چکی ہوئی ہو. جیسا کہ حضرت محمد باقر جو ہیں ان کے متعلق ہے کہ وہ بھی پہلی صدی کے مجددین میں سے ہیں. کیوں کہ غالباً سن 54 کے ہیر پھیر میں کربلا شریف کے واقعے سے پہلے ان کی ولادت ہے. حضرت امام زین العابدین شادی شدہ تھے. اس وقت لوگ سمجھتے ہیں اس وقت بہت چھوٹے تھے، ان کو لوگوں نے چھوڑ، قدرت نے بچانا تھا انہیں. وہ بیمار تھے، شادی شدہ تھے. حضرت امام محمد باقر نے جناب امام حسین رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے، اور یہ شاگرد ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کے. یاد رہے گی بات. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پھر ایک گیئر تبدیل کرنا پڑتا ہے. جو ہی اٹینٹیو ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد موشن ٹوٹ جاتا ہے آپ کا. ہاں، لگاتار بات نہیں، وہ مجھے پتہ چلتا ہے نا. جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کو اندازہ ہونے لگتا ہے کہ موشن ٹوٹ گیا ہے. حاضرین کے چہروں پر جو حاضری ہے نا اور جو عشق و محبت کا رقص ہے نا، جب وہ مدھم پڑ جاتا ہے تو سمجھ جاتا ہو کہ اب آدمی میرے ساتھی مجھ سے رہ گئے، اب مجھے تھوڑی دیر گاڑی روکنی پڑے گی اور اسے بات کرنا پڑے گی. ان کے استاد حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری آخری عمر میں یہ نابینا ہو گئے ہوئے تھے. اور جس تاریخ یزیدیوں نے جنگ کی تھی نا، تو اس تاریخ ان کے پاس ایک سونے کی ڈلی تھی جو سرکار دوارا کبھی مال غنیمت میں دی تھی. انہوں نے وہ خرچ نہیں کی تھی کہ اس کو سرکار کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں. بڑی سے بڑی مجبوری کے وقت میں وہ خرچ نہیں کی، پاس ہی رکھے رہے. اس وقت یزیدیوں نے ان کی جیب سے ہاتھ ڈال کے وہ نکال لیا. پوچھا یہ کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ سرکار کے ہاتھ کی دی ہوئی چیز ہے. انہوں نے پھر ان سے وہ چھین لی. ان کا یار اور جو کچھ میرے پاس ہے چھین لو، لیکن یہ نہ لو، یہ خرچے کے لیے نہیں رکھی، برکت کے لیے رکھی ہوئی ہے. یہ وہ صحابی ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ پڑھا کرتے شاہ عبدالاقصی محدث دہلوی نے اشیاء العلومات شرح مشکات میں حضرت امام محمد بکر کا نام جہاں لکھا ہے وہاں یہ تشریحات لکھی فارسی میں. ان کی 2 شرح ہیں مشکات شریف کی، ایک فارسی میں ہے، اس کا نام ہے اشیاء العلومات شرح مشکات، 4 جلدوں کی ہے. اور ایک کا نام ہے لمعات و تنقیح شرح مشکات المصابیح، وہ 16 جلدوں میں ہے، وہ عربی میں ہے. لیکن یہ جو فارسی کی شرح اس کے اندر ہے. حضرت امام محمد باقر پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے. نام ان کا محمد ہے. باقر ان کو پہلی مرتبہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا. ان کے شاگرد ہیں. اس جگہ لکھتے ہیں شاہ عبدالاقصی رحمۃ اللہ ہرگاہ کے سید محمد نزد جابر بن عبداللہ انصاری می آمد از گلویش می گرفت، از گریبانش می گرفت و به سوی خیش می کشید و بر گردنش بوسه می داد و می گفت اے پسر رسول از بوی رسول می بویم. بیٹا امام زین العابدین کا، زین العابدین صاحبزادے حضرت امام حسین کے ہیں، امام حسین صاحبزادے حضرت خاتون جنت کے ہیں. لیکن وہ آدمی گریبان سے پکڑ کے کھینچ کے قریب کر کے گردن میں بوسہ دے کے کہتا اے پسر رسول اور رسول کے بیٹے از بوئے رسول بھی بوئیم، آپ سے مجھے رسول کی بو آ رہی ہے. باقر پھر کیوں کہا؟ کہا باقر مشتق ہے بقر سے. یہ بقر سے نہیں، بقر گائے کو کہتے ہیں. بقر کے معنی پھاڑنا.
باقر میں نے پھاڑنے والا، کس معنی میں کہا جو علم کی سرحدیں سوسائٹی میں مقرر ہو چکی ہوئی تھی نا، ان کو پھاڑ کے ان دیواروں کو آپ نے پرے جا کے ڈالا ہے، آپ نے علم کی سرحدوں کی ایکسٹینشن کی ہے، اس معنی میں آپ کو باقر کہتا ہوں۔ گھر کے وہیں کے وہیں رہ جائیں اور لوگ مجدد بنے پھرتے ہیں، سمجھ میں آگئی یہ بات؟ دیکھا دیکھی اور حکومت کے ڈنڈے کو دیکھ کے کسی کو مجدد کہے یہ اور چیز ہے۔ حضرت امام محمد باقر، آئیے ایک مرفوع حدیث حضرت عبداللہ حضرت امام احمد حنبل کی زبان سے پیش کرتے ہیں جو یہ ظاہر کرے کہ خاندان نبوت سے بھی ایک مجدد ہر حالت میں ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ کہتے ہیں حدثنا حمید بن زنجبہ سمیت احمد بن حنبل یقول یروى فی الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یمن علی آل دینہ فی راس کل مئۃ سنۃ برجل من آل بیتی یبین لهم امر دینہم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے مجدد کی وہ حدیث کل سنی ہے اسے، یہ اور حدیث ہے، حضرت امام احمد حنبل اس کے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یمن علی آل دینہ، اللہ کریم اس دین کے لوگوں پر اپنی مہربانی فرماتا ہے۔ وہاں کہا کہ ان اللہ یبعث لہذه الامة علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا، کہ اللہ کریم ہر صدی کے اختتام پر ایک شخص بھیجتا ہے جو اس کے دین کی رینیول کر دیتا ہے، دین کو تازہ کر دیتا ہے۔ ٹھنڈے جی اس طرح پہ آخری زکو جی تھوڑا کھادا ہونا دل کرنا ہے کاک کھولی رکھا تھا نوٹی رکھا، بڑی بدمزگی پیدا ہوئی، نکل کے ہونے سے آگ بڑی نا اسکول پتہ نہیں پہلی جماعت پڑھو سانگیاں سانگ لایا، وہ بندہ کھڑا ہوئے اس لیے دنیا ہی کے قیامت ہی سارے آگے جی دنیا، انہوں نے کہا کہ بندہ دس رہے جڑا دنیا بھی موجود ہے قیامت بھی موجود ہے۔ وہ بیچارہ کہ کانا بندہ اتنے بیٹھا دوڑی تو اس کی پکڑی تھا، انہوں نے کہا اس پاس میں دنیا جا تو اس پاس میں قیامت ہے۔ اکثری نوٹی ہوئی نا کھلی ہوئی کھلی دنیا جی نوٹی قیامت ہے بہت صحیح، بات کو سمجھنا پڑے گا۔ اس جگہ تو سمجھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے خاتمے پر ایک مجدد کو پیدا کرتا ہے جو دین کو تازہ کر دیتا ہے۔ اس جگہ حضرت امام احمد حنبل راوی ہیں، یہ مولوی شمس الدین عظیم آبادی اس کا شارح ہے، سنن ابی داؤد کا، یہ وہابی عقیدے سے تعلق رکھنے والے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ جناب حضرت احمد بن حنبل اس حدیث کو روایت کرتے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ یمن علی هذه الامة علی راس کل مئۃ سنۃ برجل من آل بیت یبین لهم امر دینہم۔ سبحان اللہ، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر احسان کرتا ہے، اور مجدد کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ مجدد کو کھڑا کرتا ہے، یا آل بیت کا ذکر کرتے وقت سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میری امت پر احسان کرتا ہے ہر صدی کے خاتمے پر ایک ایسے مرد کے ذریعے سے جو میرے اپنے خاندان کا ہے، میری اپنی اولاد کا بندہ ہے، میری آل بیت میں سے۔ کل میں نے ابن تیمیہ کہ یہ حوالہ آپ کو پڑھ کے سنایا تھا نا، آج ہر آدمی چاہتا ہے میں آل بیت میں سے ہوں، یہ سب آل بیت ہے، سب آل بیت ہے، تو یہ تو میری کتاب تو نہیں ہے نا، کل آپ کو دکھائی دی یہ بات، انہوں نے کہا کہ آل بیت النبی محمد ہم علی علی وجہ تحقیق، ہم علی وجہ تحقیق علی و فاطمہ و اولادہما ومن تناسل منہما حتی تقوم الساعہ، کہ جن کے آل محمد ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، تحقیقی طور پر یہ 5 شخصیتیں ہیں، اور کسی کے بارے میں حدیثیں کمزور ملتی ہیں، کوئی اس کو گھسیٹنا چاہتا ہے تو پھر کلاسیں بنانی پڑتی ہیں، یہ آل بیت خدمت ہیں، یہ آل بیت سبب ہیں، یہ آل بیت نسب ہیں، یہ آل بیت خدمت کے علاوہ حضور علیہ السلام کے اوپر پگڑی کے رشتہ دار آل بیت قصبہ میں سے ہیں، کہ جن کے کسی طرح بھی کسی منکر نے بھی آل ہونے کا انکار نہیں کیا، وہ صرف یہ 5 ہیں، اور جو ان کی اولاد میں سے پیدا ہوگا قیامت تک۔ تو پھر اس کا معنی یہ ترجمہ کرنے میں حق بجانب ہونا کہ جو اولاد مصطفیٰ علیہ السلام میں سے ہوتا ہے
اللہ اس کو کھڑا کرتا ہے. کس طرح کھڑا کرتا ہے؟ یمنو احسان فرماتا ہے. یمنو علی آل دین ہی علی راس کل بیت سنۃ برجل من آل بیتی. میری آل بیت میں سے ایک شخص کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس میری امت پر اس آل دین پر احسان کرتا ہے. وَهُوَ يُبَيِّنُ لَهُمْ أَمْرَ دِينِهِمْ. وہ ان کے دین کے کام کو نکھار کے چھوڑ دیتا ہے. تو یہ کام حضرت امام محمد باقر نے کیا کیونکہ جابر بن عبداللہ انصاری کے جیتے جیتے اس منزل پر پہنچ گئے نا. اور 114 یا 118 دو روایتیں ملتی ہیں کہ 114 یا 118 میں حضرت امام محمد باقر کا وصال ہوا. تو پھر جو ان کا زمانہ شباب ہے. امام ابو حنیفہ سلسلہ بسلسلہ کس کے شاگرد ہیں؟ امام محمد باقر کے. کیونکہ محمد جعفر صادق کا جو بھی شاگرد ہوگا محمد باقر کا شاگرد ہے. امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ 3 واسطوں سے یہ بھی محمد باقر کے شاگرد ہیں. امام مالک جو ہے وہ بھی محمد باقر کے شاگرد ہیں. امام احمد حنبل کا سلسلہ تعلیم جو ہے وہ امام شافعی سے ملتا ہے، اس لیے پھر وہ بھی امام محمد باقر کے شاگردوں میں سے. اس کا مطلب ہے کہ اولاد رسول جو ہے تمام علوم کا منبع وہ ہے. کہاں تک حقیقت کو چھپاؤ گے؟ کتاب اگر کسی غیر کی ہو پھر اور بات ہے. یہ مخالف دھڑے کا آدمی ہے اور یہ حدیث سب محدثین نے روایت کی ہے کہ آل بیت میں سے ایک ہوگا. آپ اس پر پیش کروں. حضرت امام ابراہیم مکی رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے سوائے کے بور کے اندر کہ یاد رکھو لکل خلف من امتی عدول من آل بیتی. اور کسی خاندان کا مجدد ہو یا نہ ہو لیکن میرے خاندان کا مجدد ہر دور میں ہوگا. میرے خاندان کا مجدد ہر دور میں. ہاں لکل خلف من امتی عدول من آل بیتی. میری امت کی ہر نئی کھیپ جو ہوگی اس میں میری آل بیت میں سے ایک آدمی ضرور ہوگا جو اس ڈوبتی کشتی کو کنارے پر لے جائے. آپ اسلامی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو. کل میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ مجدد کا لفظ جو ہے یا مجدد کا وجود جو ہے یہ تو حدیث کا معاملات میں سے ہے، لیکن وہ پائے کتنے گئے کون کون ہیں یہ تاریخی قسم کا معاملہ ہے. اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کس خاندان میں کتنے مجدد پیدا ہوئے ہیں. اگر اولاد رسول کو چیک کرو گے ہر جگہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی آدمی اولاد رسول میں ایسا ہے جو ڈوبتی کشتی کو بچاتا ہے. ان آل بیتی امان لآل الارض کما ان النجوم امان لآل السماء. میری آل بیت زمین والوں کے لیے اسی طرح امن و امان کا ذریعہ ہے جس طرح کے آسمان کے لیے ستارے ان کے امن و امان کا ذریعہ ہے. لیکن دور حاضر میں ایک بڑا طبقہ ہے جن کی صوفیت دیکھو. ایک اقبال فقیر انداز سوا سوا گز لمحہ سوا سوا گز کی لمبائی کی داڑیاں، لیکن اہل بیت کو دیکھیں پاؤ پاؤ بھر کے آنکھ نکالتے ہیں. آئیے یہ امام حضرت مکی کی کتاب ہے سوائے کمور کا جس کا نام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من ابغض احد من آل بیتی فقد حرم شفاعتی. جو میری آل بیت کے کسی بھی ایک آدمی سے بغض رکھتا ہے تکنی تو نکہ پر کھر جا منہ پر کھر جا ایسا پڑھنا پیو مری گیا. یار ہر آدمی کو دیکھ کے تو خوش ہو، اولاد رسول کو دیکھ کے تو نہ خوش ہو. مجھے سوائے بغض اولاد رسول کے اور تیرے پاس کیا ہے؟ تو فیض تیرے پیر کو جس بے ایمان نے تمہیں یہ تعلیم دی. حضور کا فرمان ہے من ابغض احد من آل بیتی فقد حرم شفاعتی. جو آدمی میری آل بیت کے کسی ممبر سے بغض رکھتا ہے وہ میری شفاعت سے معلوم ہوگا. تو سرکار کی شفاعت کے بغیر تو قیامت کے میدان کی گرمی سے گزرا نہیں جا سکے گا. انبیاء علیہ السلام کو سرکار کی شفاعت کی عادت پڑے گی. اور اس پر ایک اور حدیث بیان فرمائی سرکار نے لا یبغضنا الا منافق شقی. ہم آل بیت کو برا صرف وہی سمجھتا ہے جس کے سینے میں منافقت ہو اور خدا تعالیٰ کے کاغذات میں بدبخت لکھا جا چکا ہو. سمجھ آئی یہ بات؟ اب جتنے بھی لوگ مجددین گزرے ہیں سب کو آپ دیکھیں گے حضرت علی مرزا سے لے کر والی بغداد تک سب کا اعتراف کرتے ہیں، وگرنہ ولایت کی دنیا میں ان کا قدم ممنوع ہے. آئیے مجدد پر چند ایک اور حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں رأیتکم لیلتکم ھذہ فإن علی راس سنۃ منھا لا یبقى منہ ممن هو علی ظہر الارض احد
अखरजहु अश-शेखान फ़इन्नहु ला मिर्यत फ़ीह अन्न अल-मुराद बिर-रास अल-मियत फ़ी हाज़िल हदीस आखिर अल-मिया। ये सिर्फ ये साबित करने के लिए कि ये बताने कि एक रात भी रह गई हो ना सदी की, उस रात के अंदर अंदर बंदा रब तैयार कर लेता है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं होता कि वो पहले से ही इतना मशहूर व मारूफ आदमी, जैसा कि तमाम मुहद्दिसीन कहते हैं पहले से उसकी शोहरत बन चुकी हो। अगर पहले से भी बन चुकी हो और ये हदीस भी उसकी मददगार हो जाए तो फिर बदरजा औला वो मुजद्दिद होगा ना। बहुत अच्छे। ये समझ में आता है कि नहीं? बिल्कुल सही। और बड़े मशहूर तरीन आदमी मिस्र के मुजद्दिदीन में जिनको शुमार किया जाता है उनका नाम है हजरत इमाम अब्दुल वहाब शौरानी। हजरत इमाम अब्दुल वहाब शौरानी का पहले अकीदा निकाल के देखेंगे, क्योंकि तजदीद दीन करने के लिए पहले उसका अपना दीन ठीक होना चाहिए ना। बहुत खूब समझाइए बात। और दीन के जो बुनियादी बात है वो अकीदा है। ये ख्वाजा गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखी गई हुई किताब है। इसके अंदर उन्होंने जिक्र किया है इमाम अब्दुल वहाब शौरानी का। कहते हैं कि एक मरतबा आपसे ये पूछा कि उस किताब का नाम है लताइफ अल-मिनन। ये इन्होंने मेरे मुनीर के अंदर दिया है, लेकिन मेरे मुनीर के बाद अगर आपका एतमाद न हो कि ये आला हज़रत ख्वाजा गोल्डवी की लिखी हुई नहीं है, ये उनके दरबार के मुफ्ती हैं, मुफ्ती फैज़ अहमद साहब, उनकी लिखी हुई है, इसको मैं नहीं मानता। अगर तो नहीं मानता ना, लताइफ अल-मिनन तो किताब मौजूद है, वो मेरे को तो मौजूद है। उनके सामने ये जिक्र हुआ तो कहने लगे किसी को भी आले बैत के बराबर समझने की कोशिश न करो। है मुजद्दिद का अकीदा समझा है? फलादिल बिआलिल बैत खल्कल फआलुल बैत हुम आलु सियादा। का किसी भी मखलूक को आले बैत के बराबर मत समझो। समझो बात समझ आएगी नहीं आई? किसी भी मखलूक को आले बैत के बराबर मत समझो। ये कौन है? ये आदमी मिस्र का मुजद्दिद है, जिसको पूरे मिस्र ने मुजद्दिद तस्लीम किया है। उनकी बड़ी बड़ी मशहूर किताबें तबक़ात कुबरा ये हज़रत इमाम अब्दुल वहाब शौरानी की है, और इसी तरह मुस्तरशिदीन जो है ये इमाम अब्दुल वहाब शौरानी की है। इसी तरीके से बेशुमार अकायद की किताबें, ये किबरीत अखमर है ये उनकी है, और अल-यवाक़ीत वल जवाहिर जो है ये इमाम अब्दुल वहाब शौरानी की है। ये सब किताबें उनकी लिखी हुई हैं। और वो अकीदे में भी इमाम है, फ़िक़ह में भी इमाम है, मज़हबन शाफ़ी है, जिसको तुम आलम तारीख़ में दूसरा मुजद्दिद तस्लीम करते हो, उसके सिलसिले का आदमी है। वो अकीदा क्या देता है? फला तादिल बिआलिल बैत खल्कल फ़आलुल बैत हुम आलु सियादा। तुम किसी भी मखलूक को आले बैत के बराबर मत समझो, क्योंकि सरदारी की शान उनको रब ने दी है। रब से झगड़ा क्यों करते हो? फ़बुग़्ज़ुहुम मिनल इंसान खुस्रुन हक़ीक़ियुन व हुब्बुहुम इबादा। कहा के उनके साथ इंसान का बुग़्ज़ करना ये खसारे वाली बात है। इसका कोई नफ़ा न पहले किसी को हुआ है न आज उसका नफ़ा हो सकता है, और हकीकतन वो हकीकी किस्म का खसारा है। और उनसे प्यार करना जो है ये इबादत है। ये अपने वक्त के अजीम तरीन एक मुजद्दिद का अकीदा है। और हज़रत बूल कलंदर अगरचे मुजद्दिदीन के ज़ुमरे के नहीं है, लेकिन इसकी तायीद में वो अपने फ़ारसी में 2 शेर में लिखते हैं। एक मरतबा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मतलब पता चला कि एक बेवा सैदानी उसके दरबार में अर्ज़ गुजार हुई, तो उसने कहा कि तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारे बाकी हालात का मुझे पता नहीं, तो तुम्हारे किरदार का जब तक पता न हो मैं तुम्हें सैयद नहीं समझ सकता। जब ये बात कही तो हज़रत बूल कलंदर का वो मुरीद था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, तो आपने उसके लिए चिट्ठी लिखी, कहा सादात अफज़लंदो बवद वस्फ़े शाह जली। सादात अफज़लंदो बवद शान शाह जली। औलाद मुर्तज़ाओ जिगर गोशाह नबी। कहते हैं नबी पाक के ख़ानदान के लोग जो औलाद रसूल कहलाते हैं,
یہ افضل ہوتے ہیں کیونکہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی کے جگر گوشہ ہیں اور جناب علی مرتضیٰ کی اولاد ہیں. برفعل شان نظر مکن اے خرز جاہلی الصالحون للہ والصالحون لی. کہتے ہیں برفعل شان نظر مکن اے خرز جاہلی، ان کے فعلوں کو مت دیکھ اے گدھے. اپنی جہالت کی بادشاہ کو لکھتے ہیں، بادشاہ وقت کو لکھتے ہیں گدھے. ان کے فعلوں کو مت دیکھ کے سرکار ہوا صالحون للہ وطالحون لی. میری اہل بیت میں سے کوئی اچھا ہے تو اس کو اللہ کے لیے اچھا سمجھو، اگر کوئی خراب آدمی ہے تو میری وجہ سے اس کو اچھا سمجھو. ہاں قیامت کے میدان میں سرکار کی امت کے گنہگاروں کو سرکار کی وجہ سے اچھا سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا. اگر امت کو سرکار کی وجہ سے اچھا سمجھے گا تو سرکار کی اولاد کو اچھا سمجھے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آل نبی اولاد علی. کتنا وقت بول چکا ہوں مولانا؟ ہوش کو نہیں دلاؤ مست کر سٹے ہیں گھنٹہ نہیں زیادہ ہو گیا. یہ باتیں جو اس وقت میں نے کہی ہیں نا، دو مجددوں پر گفتگو ہونے والی ہے. یہ دونوں کی تاریخ زندگی میں نکال کے دینے کا پابند ہوں. جو باتیں کہی ہیں نا کہ یہ شرائط ہیں مجدد کے لیے. اعلیٰ حضرت خواجہ گولوی کو مجدد تسلیم کیا گیا نا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کو مجدد تسلیم کیا گیا. اگر ان دونوں کے حالات میں یہ نکال کے دے دوں کہ یہ صفتیں ان میں پائی گئی ہیں اس وجہ سے وہ مجدد ہے تو پھر بات تو پکی ہو جائے گی نا. اور اس وقت جو باتیں کی ہیں وہ اپنی طرف سے تو نہیں کی، کتابی حوالات سے کی ہیں. میں نے 2-4 کتابوں کے اور حوالہ جات دیے جو میرے پاس موجود نہیں ہیں. مثلا تفسیر مظہری کا دیا، ایگزیکٹلی سب بھی وہی ہے عبارت میں. اسی طریقے سے شرح عقائد کا ایک حوالہ دیا ائمہ اہل بیت کے بارے میں، بالکل جیسے بتایا ویسے انشاءاللہ نکال کے دیں گے. اللہ حاضر قیاس اس طرح چند کتابوں کے نام لیے ہیں. کتابیں اتفاق سے نہیں لا سکا لیکن وہ کتابوں کے حوالہ جات دیے ہیں آپ کو یہ باور کرانے کے لیے کہ مجددیت از قسم ولایت ہے اور ولایت حب علی کے بغیر ملتی نہیں. جس کے اندر ولایت پائی گئی ہے حب علی کی وجہ سے پائی گئی ہے اور حب علی نکال کے دینے کا پابند کہ وہ اہل بیت سے وہ پیار کرتے تھے. جن کو مجدد سمجھا گیا ہے ان کے اندر یہ کوالٹیز پائی گئی ہیں جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ کو میں داڑھی لمبی کر کے کرتا لمبا پہن کے دوسرے اہل بیت رکھ کے اگر آپ کے سامنے فقر کا لبادہ اوڑھ کے آ جائے تو آپ نے سمجھنا یہ خارجی ہے. اہل بیت سے بغض کیوں رکھتا ہے؟ یہ مجدد یہ ملتی ان کی طرف سے ہے. یہ اس کتاب میں بھی اور چند کتابوں میں یہ میرے پاس ایک کتاب ہے خلیل احمد صاحب جو سہارنپور کے شیخ الحدیث تھے ان کی کتاب. تو میں بیٹی کہنے ذرا گریز کرتا ہوں اس کی متعدد وجوہات ہیں. جی یہ شیخ الحدیث ہیں سہارنپور جو مظہر العلوم ہے سہارنپور میں ہیں. یہ شیخ الحدیث سے کہتے فقیر کے متعلق بھی لوگوں کا خیال ہے کہ میں مجدد ہوں. فقیر کے متعلق بھی یہ بالکل اس حدیث کی شرح میں ہی انہوں نے لکھا ہے لیکن میں نے اس کو چھیڑا نہیں، اس کے اندر فالتو کی بات نہیں تھی تو میں ساتھ لایا ہوں کہ اگر ایک کتاب میں شبہ پڑے تو وہ دوسری کتاب نکال کے دیں گے. دونوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کل گریٹ ہارورڈ میں تقریر ہوگی تو اس کے بارے میں کچھ تفصیلات اور بھی عرض کروں گا. اور وہ دونوں جن کو نام مجددین کے نام سے آپ نے اشتہار جاری کیا نا ان کی تاریخ زندگی میں یہ نکال کے دیں گے کہ ان کی زندگی میں یہ بات پائی گئی ہے. اور حضرت امام احمد حنبل بھی اپنی صدی کے مشہور مجددین میں سے ہیں کیونکہ احیاء دین کا کام جتنا انہوں نے کیا یہ جن سارے محدثین ان کے پڑھائے ہوئے ہیں. یہ امام شافعی پہلا ڈاکٹر علم حدیث کا ہے حضرت امام شافعی اور دوسرا ڈاکٹر ہے حضرت امام احمد بن حنبل. ان کا ایک مرتبہ عقیدہ سن اس کے بعد تقریر. یہ میرے پاس ابن جوزی کی مناقب امام احمد حنبل ہے. اس کا صفحہ 162 ہے. اس کے اندر جو روایات پائی جاتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جناب اس جگہ بتاتے ہیں آپ کے صاحبزادے
جن کا نام ہے عبداللہ. قال اخبرنی عبداللہ بن احمد بن حنبل. کتابیں سب کتابوں کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ اپنی طرف سے بات کہی جائے تو اس کی قیمت ہی کچھ نہیں ہے نا. یہ ابن جوزی ہے اور ابن جوزی مولانا لوگوں کو بہت ہی اچھا لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت غوث پاک کے منکرین میں سے ہے, لیکن ان کے منکر ہونے کے باوجود علاقائی طور پر یہ پاس رہتا تھا نا. حضرت غوث ثقلین رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں تحفے تحائف آتے, وہ درویشوں کو بھی کھلاتے, خود بھی کھاتے. جو مہمان اس کا دل چاہتا تھا مجھے بلا کے نا بڑا بزرگ سمجھ کے مجھے دیا کریں, ان کا آرام کرو پھر اللہ کرو. تو پھر اس نے حضرت غوث ثقلین کے خلاف کتابیں لکھی ہیں. جو تلبیس ابلیس ہے نا, نام حضرت غوث پاک کا نہیں لیا. شاہ عبد الاقصی محدث دہلوی نے اشاعت المعاد شرح مشکات کے مقدمے میں جہاں مشکات کے سورسز لکھے نا کہ مشکات کتنی کتابوں سے لی گئی ہے, ان میں ابن جوزی کا نام بھی آیا ہے. تو ابن جوزی کا نام لکھ کے اس کی تشریحات کی ہیں کہ وہ کتاب جو تلبیس ابلیس ہے سرکار بغداد کے خلاف لکھی ہے. نام نہیں لیا لیکن سارے تیر جتنے چھوڑے ہیں حضرت غوث کے حوالے سے چھوڑے ہیں. جو وہ کام کرتے تھے ان کی مذمت کے لیے اس نے دلائل فراہم کرنے کی ٹرائی کی, لیکن بہت بری طرح سے ذلیل ہوا. کافی تفصیل ہے اس میں, وہ اس وقت نہیں بیان کرتا. لیکن اس نے خود بھی فقیر ہونے کا, بزرگ ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور کافی کتابیں تصوف کے بارے میں بھی لکھی ہیں. لیکن مولانا لوگ اس کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ حضرت غوث کی مذمت اس نے کی ہے. وہ سمجھتے ہیں جو غوث کے خلاف کام کرتا ہے وہ ہمارا آدمی ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں اگر تمہارا یہ آدمی ہے تو یہ اسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے مناقب امام احمد خبر. یہ نظر آ رہا ہے مناقب امام احمد خبر کا لکھنے والا کون ہے؟ ابن جوزی ہے. اچھا, اور یہ 598 میں اس آدمی کی موت واقع ہوئی ہے. یہ لکھتا کیا ہے, کہتے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے کہا کالا کن تو بین یدی ابی, میں اپنے والد صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. کن تو بین یدی ابی جالسا ذات یومن, ایک دن اپنے والد صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. فجاءت طائفۃ من القرخیہ, کرخی لوگ جو ہیں کرخی قبیلے کے, یہ میرے والد صاحب کی بارگاہ میں آئے. فذکروا خلافت ابی بکر و خلافت عمر و خلافت عثمان فاکثروا, انہوں نے حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک کا ذکر کیا, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کا ذکر کیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کا ذکر کیا, اور بڑا اس کے اندر انہوں نے ان کے فضائل اور ان کے مداح بیان کیے. وذکروا خلافت علی ابن ابی طالب فزادوا واطالوا, انہوں نے اسی ضمن میں جناب حیدر کرار کی خلافت کا بھی ذکر کیا اور کافی انہوں نے اسی طرح مدح و ثنا کی جس طرح کے اصحاب ثلاثہ کی جو تمام عالم اسلام کی مانی ہوئی شخصیتیں ہیں اور خلفائے راشدین ہیں. فرفع ابی راسہ الیہم, تو یہ ان کی ساری باتیں سن چکے ہیں امام احمد حنبل, آپ نے سر اٹھایا, سر اٹھا کے کہا فقال یا ہؤلاء, اور میرے ساتھیوں جو آئے ہوئے بیٹھے جنہوں نے خلفائے اربع کا ذکر کیا ہے, پہلے 3 خلفاء کا بھی ذکر کیا, مولا مرتضیٰ کا بھی ذکر کیا ہے. قد اکثرتم القول فی علی اذا جئت ابی, ایک منٹ آنکھوں سے دیکھ لیں. قد اکثرتم القول فی علی والخلافت ان الخلافت لم تزین علی بل علی زینہا. اس لوگوں سنو, تم نے 3 خلیفوں کا ذکر کیا, چوتھے کا بھی ذکر کیا اور چاروں کے فضائل و برکات بیان کیے. کہا کہ قد اکثرتم القول فی علی والخلافہ, تم نے جناب علی مرتضیٰ کے بارے میں باتیں کی ہیں اور خلافت میں بھی کافی لمبی چوڑی تفصیلات انہوں نے بیان کی ہیں. ان الخلافت لم تزین علی, یہاں اعراب کی غلطی کاتب نے کھائی ہے. اچھا, وہ جان والے استاد ان کے سامنے جب کوئی طالب علم اعراب غلط پڑھتا نا تو کہتا ہے استاد انجی لکھے ہوا نہ کوئی جھلیا ہوتا نہیں جتنا پڑھے بات نہیں, کاتب کو پڑھے ہوں یقین دے فقیر یا اعراب کی غلطی کھائی کیونکہ مفعول نہیں ہے. لم تزین علی, لم تزین کا مفعول ہے علی. علی کو خلافت نے زینت نہیں بخشی بل علی زینہا, بلکہ علی نے خلافت کو جیسے کہ جیسا کہ بہزاوی کے شارحین نے
اس آیت کے تحت اللہ نور السماوات والارض جو آخر میں آتا ہے یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا تیل روشنی دے جبکہ آگ اسے نہ بھی چھوئے. کا تیل سے مراد کیا؟ حقیقت حقہ محمدیہ. آگ اسے نہ چھوئے کیا مطلب؟ وہ اعلان نبوت بھی نہ کرے، اس کو عطا نبوت بھی نہ ہو، تو پھر بھی کہا اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت نہ بھی دی جاتی تو پھر بھی پوری کائنات کی سروری کا تاج آپ کے ساتھ ہوتا. سبحان اللہ. اصل معنی یہ ہے باقی نبیوں کو نبوت ملی تو ان کے اپنے درجات بلند ہوئے، لیکن سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی تو نبوت کو سبحان اللہ. جیسا شہادت کے متعلق کہتے ہیں باقی شہیدوں کو شہادت ملی تو شہیدوں کا درجہ بلند ہوا، لیکن حضرت امام حسین کو شہادت ملی تو شہادت کا درجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے آگے چل کر کے یہ پھر یہاں سے عبارت شروع ہوتی ہے. قال سمیعت عبداللہ بن احمد بن حنبل، یہ راوی کہتا ہے میں نے حضرت امام احمد حنبل کے ایک صاحبزادے کو یہ کہتے ہوئے سنا، یقولو حدث ابی بحدیث سفینہ، انہوں نے اتفاق سے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی. فقلت یا ابا ما تقول فی التفضیل، اے ابا جی مجھے یہ بتائیں کہ افضل ان میں کون ہے، تفضیل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قال فی الخلافت، فرمایا خلافت میں پہلا درجہ حضرت صدیق اکبر کی ذات کا، دوسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، تیسرا حضرت عثمان غنی رضی، دوسرا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، تیسرا حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. فقلت فعلی بن ابی طالب، مجھے یہ بتائیں علی بن ابی طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قال یا بنی علی بن ابی طالب من آل البیت لا یقاس بہم احد، میرے بیٹے علی کے ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں، یہ آل میں سے ہیں اور وہ امت میں سے ہیں، آل اور امت کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتے. سمجھو جو اپنے وقت کا مجدد ہے اس کی بولی سمجھ میں آئی ہے. اور اس پر بے شمار ایسے دلائل ہیں جن سے مزہ ہی آ جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے بات. اس جگہ بڑی خوبصورت بات ہے حضرت ملا علی قاری نے لکھی ہے. بخاری شریف کے اندر ایک عبارت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم کہا کرتے تھے سب سے افضل حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے، اس کے بعد کہا کرتے تھے اس کے بعد سب سے افضل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، اس کے بعد کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے افضل ذات ہے، اور اس کے بعد چپ کر جایا کرتے تھے. تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات کہی کہ دراصل یہ سمجھنے والے کو غلطی لگتی ہے اس جگہ، اہل بیت کے احکام اور ہیں، امت کے احکام اور ہیں. جو امت میں سے افضل تھے ان کا ذکر کیا اور اہل بیت کا ذکر الگ چھوڑ دیا کہ اہل بیت کے لیے ٹرم ہی الگ ہے. اس طرح ملا علی قاری کی وہی جگہ نکال کے دیکھیں بالکل لکھ لے گی. اب شکوک و شبہات کا ازالہ ہوتا نہیں ہوتا. اور اس جگہ حضرت سید ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ 172 ہے اس کتاب کا، اس وقت وہ کتاب نہیں لایا کیونکہ اتفاق سے یہ پیچھا پڑ گیا ہے. وہ اس کتاب کے اندر باقاعدہ بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کہا کہ سب سے افضل حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے، فاروق اعظم کی ذات ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ وہ من آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقاس بہم احد، وہ آل بیت میں سے، ان کے ساتھ تو کسی دوسرے کا موازنہ ہم نہیں کر سکتے. یہ بات حضرت ابراہیم کندوزی نے اپنی کتاب جو ینابی المودع ہے، ایک ینابی ہے کتاب، وہ قدوری کی شرح ہے. کئی جگہ لوگوں نے اسے کہا ہے یہی پتہ نہیں کہ کون سے فن کی کتاب ہے اور کیا ہے قصہ، تو وہ قدوری کی شرح ہے. تو یہ جو ہے یہ آل بیت کی مد و ثنا میں لکھی ہوئی کتاب ہے. اور وہ علامہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند الفردوس جلد ششم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ نحن آل بیت فلا یقاس بنا احد، ہم آل بیت جو ہمارا کسی کے ساتھ موازنہ نہیں ہے. تو جن لوگوں کو مجدد لوگوں نے تسلیم کیا یہ ان کا بھی حالات کی روا روی میں کسی نے کچھ بنا لیا تو مرضی ہے اس کی، لیکن ہم دیکھیں گے ہمارا پرانا ریکارڈ کیا کہتا ہے. اللہ کا شکر ہے کتاب کی زبان سے بات کی ہے، کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے. آج تک جتنے مسائل بیان کیے ہیں دوستوں کے دشمن ہو انتہائی محبت سے کی، کسی کی تذلیل مراد نہیں، کسی کی بھیجا حوصلہ افزائی مراد نہیں. وہ عقیدہ جو آج سے 12-13 برس 14 برس پہلے مسلمانوں کا تھا
وہ مسلمانوں کے سامنے پرائمری سورسز رکھے ہیں اور ان کے عقائد بیان کیے ہیں، تاکہ جن جن لوگوں کو مجدد مانا گیا ہے ان کے عقائد کا پہلے انکشاف ہو، پھر اس کے بعد جن دو شخصیتوں کو مجدد کہا گیا ہے، خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے نامہ اعمال میں وہ باتیں نکال کے دکھائیں گے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کی تاریخ زندگی میں بات نکال کے دکھائیں گے، پھر کنفرم ہو جائے گا کہ یہ عقائد جو میں نے مجددین کے بارے میں کہے ہیں یہ ان مجددین کے اندر پائے گئے ہیں جن کو مجدد تسلیم کیا گیا ہے۔ نہ از ساکی نہ از پیمانہ گفتم، حدیث عشق میں باکانہ گفتم، شنیدم آنچ از پاکانہ اور ابا شوخی رندانہ گفتم، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اور دیر جی بخشو میرا جی ٹھیک ہے، اجازت۔ جی ٹھیک، ہاں ہاں بالکل بالکل، کیا ہے؟ حسب معمول بھی صلاۃ والسلام مختصر۔ اچھا اچھا، کوئی جی ٹھیک، مولانا کسی جگہ گئے تو ان کا مجلس بھی مختصر ہے، تقریر بھی مختصر کرتا ہوں، جب چلنے لگے تو 5 روپے انہوں نے دیے، ان کا پھر نذرانہ بھی مختصر مصطفیٰ جان رحمت ہو سلام شمع بز میں ہدایت بلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کھو سر، اور وہ علی جن کے در کے گدا ہے ولی، وہ علی جن کے در کے گدا ہے ولی، اس امام ولایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، یا الہی یا الہی صدقہ یہ آلِ رسول، یہ سلام آج حاضرین کرام، مارچ کی 30 تاریخ کو ہمارے ہاں جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ترتیب دیا جایا کرتا ہے حسب سابق، اس دفعہ بھی بڑی شان و شوکت اور پہلی روایات سے آگے کچھ گزر کے انشاءاللہ اس کا بندوبست کرنے کا پروگرام ہے۔ آپ لوگوں سے امید کی جاتی ہے کہ آپ بھرپور طریقے سے اس جلوس میں شرکت فرمائیں گے۔ وہ اہل سنت والجماعت کا سب سے بڑا اجتماع ملک کے اندر ہوتا ہے۔ اس سے یہ ثابت کرنا مراد ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ دوسرے عقیدے کے لوگ بہت ہیں، نہیں، حضور کو نور ماننے والوں کی تعداد آج پوری دنیا میں اس عقیدے کے لوگ ہیں، 1/3 اسلام کے جتنے دعوے دار فرقے ہیں، تو وہ ساری دنیا مل کے بھی نا اہل سنت کے برابر ہو سکتے ہیں، اور اہل سنت کے وہ عقائد جن کا ریکارڈ میں لگاتار کتاب کی زبان سے پیش کرتا چلا آ رہا ہوں، تاکہ آپ کو یہ پریشانی نہ ہو کہ یہ جو باتیں کرتا ہے یہ اس کی جذباتی ہیں یا کتاب کے اندر۔ اس وقت یہ علماء کرام جو میرے پاس ہوتے ہیں ان کو کھڑا کر لیتا ہوں کہ آپ بھی مہربانی کر کے چیک کریں کیا یہ عبارات کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ تو اس وقت یہ پتہ چل گیا کہ جن کو اپنا پیشوا ہم سمجھتے ہیں، جن کا نام امام احمد حنبل ہے، یہ غوث پاک کا امام ہے۔ جس آدمی نے راہ مولا میں موت قبول کی ہے، درے مار مار کے شہید کر دیا ہے، لیکن کہا تم قرآن کو مخلوق کہتے ہو، سراسر یہ کافرانہ عقیدہ ہے۔ یہ عباسی حکومت، اس کا امپیریلزم جو ہے یہ رومن امپائر سے بھی بڑا تھا، پرشین امپائر سے بھی، یہ عباسیہ کا بھی اور بنو امیہ کا امپیریلزم بڑا تھا۔ تو یہ کالونسٹ تھے، ان کا بہت بڑا ملک تھا، اس ملک کی مخالفت کی ہے حکمرانوں کی،
اور موت قبول کی یا پیچھے نہیں ہٹے، ان کا ریکارڈ پیش کیا ہے۔ یہ میرے اور آپ جیسے آدمی نہیں تھے، جو آدمی یہ سارے امام بخاری وغیرہ جن کے ادنا شاگردوں میں سے ہیں، اس جتنے 6 حدیث کے امام ہیں نا، یہ سارے کے سارے ان کے شاگرد ہیں، اس آدمی کا یہ عقیدہ پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سارا ریکارڈ ہم نے جو پیش کیا ہے، اس کی نشاندہی کے لیے ہم سب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اکٹھے ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر اپنے عقیدے کا اعلان کریں۔ آپ کو یہ بھاگ نہیں ہونا چاہیے وہ جی کوئی ہمارا مولوی صاحب ہے تو بھاگ جائے گا، نہ میں مولوی ہوں تو نہ میں بھاگتا ہوں، میں سید خاندان کا آدمی ہوں اور تمام علماء کا خدمت گزار ہوں، علماء کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اس لیے میرے پاس علماء جتنی مہربانی فرماتے ہیں غالباً کسی دوسرے بزرگ کے پاس اتنی تعداد میں علماء نہیں آتے۔ آپ سے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ عوام، شرفاء، سادات، علماء سب دھوم دھام سے اس میں شرکت فرمائیں گے۔ میں جس خدمت کے قابل ہوں خدمت گزار ہوں، پہلے بھی جس عزت کے قابل ہوں میں عزت بھی کرتا ہوں اور دعا گو ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ سے بھرپور شرکت فرمائیں گے۔ آمین ثم آمین سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اے پروردگار عالم، جن دوستوں نے آج کے اس مجلس کا اہتمام فرمایا ہے یا قدم در میں سخنے کس طرح سے معاملت کی ہے، یہ نفس شرکت ہی فرمائی، مولا کریم دونوں جہان میں ان کے بیڑے پار فرما، اس کی جو بھی کوئی نیک حاجت ہے اللہ کریم پوری فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، بالخصوص آج کے کارہائے خیر کا ثواب اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک کی روح مبارک کو ایثار فرما، تمام نبیوں ولیوں غوثوں قطبوں قلندروں صحابہ کرام تابعین اتباع تابعین تمام اولیاء امت کے روایہ مقدس کو ایثار فرما۔ ہم جتنے حاضرین ہمارے آباء و اجداد نے نہاد دیال سسرال مہربان دوست یارم جتنے آل حق گزرے سب کے روایہ مقدس کو ایثار فرما۔ خصوص میاں منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا اور اس کے اندر پوری مکمل آزادی ہے، آزادی یہ فکر کے ساتھ آدمی اپنی بات کر سکتا ہے۔ اللہ کریم آج کے کارہائے خیر کا ثواب ان کی روح کو پہنچا کے ان کے درجات بلند فرما، ان کو جنت الفردوس نصیب فرما اور قیامت تک اس پلیٹ فارم کو سچے دین کے لیے آزاد رکھ پروردگار۔ اور آج کے اس اجتماع میں تمام لوگ جتنے نیک نیتی کے ساتھ شامل ہوئے ہیں مولا کریم سب کی نیک حاجات پوری فرما، عالم اسلام کو بول بارہ فرما، اسلامی ملکوں کو عزت اور وقار کی زندگی نصیب فرما، مذہب آل حق آل سنت والجماعت کو بالا بستی عطا فرما، اولیاء اللہ کے نظام خانقاہی کو تعظیم عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار بیگ صاحب سے دعا کر دیجیے۔ مولانا احمد نثار بیگ صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سارے لوگ درد دل سے دعا کریں۔ اس علاقے میں انہوں نے احیاء دین کا کام کیا ہے، اللہ ان کے صحت عمر میں برکت فرمائے۔ ان کے بیٹے ماشاءاللہ بڑے ہونہار ہیں، ان کے علم و فضل میں بھی اللہ کریم ترقی عطا فرمائے۔ ان کا ادارہ ہے، جو لوگ اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ان کا ادارہ بڑے اچھے طریقے سے ترقی کر رہا ہے، دوستوں کو مزید اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور بیگ صاحب کی صحت عمر میں اللہ کریم برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو اپنے بچوں کی بہاریں نصیب فرمائے، اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ان کے جان مال میں عزت و آبرو میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صاحب ساڈے لنگر جڑے بناندے نے ساتھی انہاں سے خاص دعا فرما دے۔ ہاں جی، یہ لنگر بنانے والوں کے لیے درد دل سے دعا کرو، نہیں تو لنگر نہیں پھر ملے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ لنگر بنانے والوں کو بھی ترقی دے، لنگر مہیا کرنے والوں کو بھی ترقی دے، اور سب کا ثواب تمام کام کرنے والوں کو بھی